یہ مسئلہ دین کا ہے، عید منانا، خوشی منانا، اور اس خوشی پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا، ثواب و عذاب کا مسئلہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر ہم تلاش کر کے دیکھتے ہیں اگر قرآن کے اندر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اگر دلائل ملتے ہیں، اگر دلیل ملتی ہے کہ عید منانی چاہیے، میلاد کے تعلق سے اہتمام ہونا چاہیے، تب پھر ساری دنیا مخالفت کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا اس کو ٹھکرائے، کوئی اس کا لحاظ نہیں، ہم چونکہ قرآن و سنت میں بات آ گئی ہم اس پہ عمل کریں گے، چاہے دنیا جو چاہے کرے۔ لیکن اگر بات الٹی ہو، قرآن کے اندر کوئی اس کا ثبوت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو، تب پھر ساری دنیا اس پہ عمل کرے، ساری دنیا اس کو مانتی ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کی بات کو اپناتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں چلا کرتا۔ یہ انصاف کی بات ہے، یہ اصول کی بات ہے، یہ طریقہ ہے ایک مسلمان کا کہ وہ کیا کرتا ہے، مسئلہ جب کبھی اس کے سامنے آتا ہے وہ تلاش کرتا ہے، رب کی کتاب میں ہے، نبی کی سنت میں ہے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے، ہم اس پہ عمل کریں گے، کرتے رہیں گے، اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ لیکن اگر رب کی کتاب میں نہ ہو، نبی کی سنت میں اس کا تذکرہ نہ ہو، تب پھر کہ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ مسلک، نہ مذہب، نہ جمعیت، نہ جماعت، اسے اپنی آخرت عزیز ہوتی ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ رب کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کا حساب و کتاب دینے کے خیال سے جیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بات اپناتا ہے جو بات اسے صحیح نظر آتی ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ایک مسلمان وہی ہے جو اس طریقے کو اپناتا ہے۔ ابھی حیثیت سے ہم اب جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن لایا ہوا جو قرآن ہے، اس میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے اس قسم کی عید منانے، جلوس نکالنے، جشن منعقد کرنے یا پکوان پکا کر کھلانے کا حکم دیا ہے؟ کیا اسی قسم کی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے؟ یہ جائزہ ہم اور آپ لے کر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ ابتدا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ لیں، اور ابھی نہیں، آپ اپنی پوری زندگی میں پڑھتے رہیں، تلاش کر کے دیکھیں، پورے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ نبی کی پیدائش کی مناسبت سے تم عید مناؤ۔ دیکھو مسلمان بھائیوں، ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنا، دین بہت ہی واضح دین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قرآن بہت ہی واضح قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دین کے اندر جن کی اہمیت تھی، ضرورت تھی، ان کا حکم دیا۔ مثال کے طور پہ توحید کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مطلوب تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دین کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَالْجَارِ ذِي القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یتیموں کے تعلق سے حسن سلوک کرنا ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کے مال کے سلسلے میں کسی قسم کی غلط حرکت نہ کرو۔ شریعت میں جو مسائل ضروری تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا۔ بتلائیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے عید منانا، خوشی منانا شریعت کا اگر حکم ہوتا تو اتنی ساری باتیں بتانے والی شریعت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے کسی آیت کے اندر یہ حکم نہ دیتی کہ نبی کی پیدائش کی مناسبت سے تم عید مناؤ؟ یقیناً دیتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھ لیں ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی جس میں یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یا امتیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہو کہ اے امتیوں تم اللہ کے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے عید مناؤ یا خوشی مناؤ۔ ایک بات سمجھیں،
لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کئی مقامات پہ آئے، اور یقیناً آئے گا، نبی پر قرآن اتر رہا ہے تو نبی کا تذکرہ لازماً آئے گا، لیکن ایک مسئلے کو یاد رکھیں، نبی کا تذکرہ آنا اپنے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نبی کی پیدائش کی مناسبت سے عید منانا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں مسئلے ایک نہیں ہیں، دونوں مسئلے ایک نہیں ہیں، آپ یاد رکھیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنا، قرآن مجید نبی پہ اترا ہے، 20 مقامات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے، لیکن تذکرہ آنا اپنی جگہ، لیکن کسی چیز کے کرنے نہ کرنے کا حکم دینا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی آیت کریمہ نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے عید منائی جائے، جلوس نکالا جائے، جشن منعقد کیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اگر حکم نہیں ملتا تو کم از کم سنت کے اندر ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تذکرہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم نہیں دیتے تو نبی کی ذماری حکم دیتے ہیں۔ آپ کو یہ مسئلہ بھی بتلا دوں کہ آپ دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتب حدیث کے اندر جمع کی ہوئی، اکٹھا کر کے ذخیرہ کر کے رکھی گئی ہیں۔ پوری کتب حدیث آپ تلاش کر لیں، ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ امتی ہونے کی حیثیت سے میری پیدائش پہ تم خوشی مناؤ، تم خوشی کو مناؤ، اہتمام کرو، عید مناؤ۔ ایسا کوئی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ پوری کتب حدیث میں آپ تلاش کر لیں، حدیث کا ذخیرہ جتنا ہے پورا آپ کھنگال کے دیکھ لیں، ایسی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہوں کہ امتی ہونے کی حیثیت سے میری پیدائش کی مناسبت سے تم خوشی مناؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو آپ یہ مسئلہ بھی دیکھیں، اللہ کے نبی کبھی حکم نہیں دیتے، کر کے دکھلاتے ہیں۔